لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جواب دیا، میں حکم خدا بندی کا منتظر ہوں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہم سمیت بے شمار شرفا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، مگر ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے ہیں اور وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کریں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی صاحبزادی کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو، اور اس سے جو بھی رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ احسار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید لائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وہ کوئی گھر کرائے پر لے لیں تاکہ رخصتی عمل میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بن نعمان کا گھر کرائے پر لے لیا اور یوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمے میں شرکت کی دعوت دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت ولیمہ میں شہارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت امیس سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کی جگہ ریت بچھائی گئی تھی اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک گھڑا پانی کا تھا اور ایک برتن جس سے پانی پیا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنے اہل کے قریب نہ جانا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ میں نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ ادھر ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور پھر اس پر کچھ پڑھنے کے بعد وہ پانی پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ اسے پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ وہ بھی پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لو تم اپنے اہل کو سنبھالو۔ پھر دونوں کو دعا دیتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جس کے پاس نہ اپنا کوئی گھر ہے اور نہ کوئی مال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، میں نے تیرا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو علم و فضل میں دیگر مسلمانوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 21 برس 5 ماہ تھی، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک
15 برس اور 5 ماہ تھی۔